اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ یہ سورۃ الحجرات کی 11ویں، 12ویں اور 13ویں آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد فسق کا تو نام بھی برا ہے۔ جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو۔ اور اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں ہمیں لڑائی اور جھگڑوں سے منع فرمایا ہے۔ اس میں بھی اسلامی آداب سکھائے جا رہے ہیں، کیونکہ لڑائی اور جھگڑے یہ اس سے فساد پیدا ہوتے ہیں معاشرے کے اندر۔
مذاق اڑانا، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، مذاق اڑانے سے منع فرمایا جا رہا ہے، اور یہ مذاق بہت سے خرابیوں کا سبب بنتا ہے۔ اور مذاق اڑانا صرف زبان سے ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کا نقل اتارنا، کسی کی طرف اشارہ کرنا، کسی کی صورت پر یا لباس پر ہنسنا، یا کسی کے اندر کوئی عیب کو اچھال کر دوسرے کو ہنسانا، یہ تمام چیزیں معیوب ہیں، اور ہر قسم کی تضحیک اور مسخرہ اس سے منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ اس سے دل آزاری ہوتی ہے اور معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ یہ حرام ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ جو شخص مذاق اڑاتا ہے اس کے اندر یہ کبر پیدا ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور دوسرے کی تحقیر و تذلیل کرتا ہے وہ، لہذا اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور اصل حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کا اللہ رب العزت کے نزدیک کیا مقام و مرتبہ ہے۔ دنیا میں آپ جو بھی ہیں، جو بھی مقام و مرتبہ آپ کو لوگوں کے درمیان حاصل ہے، لیکن اصل عبرت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک آپ کی کیا منزلت ہے۔ اور اس ممانعت میں کہ مرد کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، اس میں مرد عورت دونوں شامل ہیں، اور سب کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ اس کا مطلب الگ الگ ذکر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ عورتوں کا مذاق اڑائیں، یا عورتوں کے لیے جائز ہے کہ مردوں کا مذاق اڑائیں۔ دراصل جس وجہ سے یہ بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں مکسنگ، مخلوط نظام ہے ہی نہیں۔ جہاں پر مخلوط نظام ہوتا ہے، ہنسی مذاق ہوتا ہے، عورتیں مرد مل کر کے ہنسی مذاق کرتے ہیں ایک دوسرے کا، لیکن اسلام میں سرے سے ہی اس کو ختم کر دیا گیا ہے کہ غیر محرم مرد اور عورتیں نہ ایک جگہ جمع ہوں گی، نہ کسی کا مذاق اڑایا جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو، ایک دوسرے پر طعن کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور کسی کو برے لقب سے یاد بھی نہ کرو۔ برے لقب سے، ایسا لقب سے کسی کو یاد کرنا جو اس کو برا لگے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو کہا یا کافر، یا فاسق، یا ملحد، یا پھر آپ نے کہا اندھا، لنگڑا، بہرا، یہ سب اوصاف یہ ناگوار ہیں کہ ان اوصاف سے دوسروں کو بلایا جائے، دوسروں کو پکارا جائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان کے بعد تو فسق کا نام بھی برا ہے۔ انسان جب اللہ اور اس کے رسول پر، آخرت پر ایمان لے آئے تو اس کے بعد پھر اس قسم کی باتیں کرنا، بد زبانی کرنا، بد کلامی کرنا، دوسرے کو برا بھلا کہنا، یہ کسی طریقے سے ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اس روش سے باز نہ آئے
وہ ظالم ہے۔ اگر ان برائیوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا تو اللہ رب العزت کی سزا اور اس کے عذاب کا مستحق ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے بچو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ان بعض الظن اثم، کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ بدگمانی سے یہاں اس آیت کریمہ میں روکا گیا ہے۔ بدگمانی کے بغیر کسی تحقیق کے کسی پر تہمت لگا دینا، کوئی دلیل پر مبنی نہ ہو، تو بدگمانی جو ہے یہ بری چیز ہے۔ اور خاص کر کے علماء، صلحاء، ائمہ، ان کے بارے میں جو ہے بدگمانی کرنا، اس کے بعد آپ کے دل کے اندر ان کی نفرت پیدا ہوگی۔ لوگ جو ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یعنی وہ آپ جو ہیں اس سے لوگوں کو فائدہ اٹھانے سے روکیں گے، کیونکہ ان کی اہمیت کم ہو جائے گی۔ اس لیے بدگمانی سے روکا گیا ہے۔ اور صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدگمانی سے بچو، بدگمانی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ ولا تجسسوا، اور کسی کے تجسس میں نہ پڑو، ولا تحسسوا، کسی کی ٹوہ میں نہ پڑو، ولا تناجشوا، اور خرید و فروخت میں، کسی کے خرید و فروخت میں بولی لگا کر دھوکہ نہ دو، ولا تناجشوا ولا تحاسدوا، اور آپس میں ایک دوسرے سے حسد بھی نہ کرو، ولا تباغضوا، اور باہم بغض و عداوت سے بچو، ولا تدابروا، اور ایک دوسرے سے بے رخی نہ کرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور تم آپس میں اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن جاؤ۔ تو بدگمانی سے جو ہے بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری آیت جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے پہلی آیات میں مومنوں کو خطاب فرما رہے تھے، مومن مخاطب تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں تمام لوگوں سے مخاطب ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اور اس خطاب میں اللہ تبارک و تعالی یہ یاد دہانی فرما رہے ہیں کہ تمہاری اصل ایک ہے، تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو۔ تو ہماری اصل ایک ہے، ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ ایک دوسرے کو ہم پہچانیں، لتعارفوا، اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندان اور قبیلے بنائے ہیں۔ یہ انسان کے امتیازات ہیں، جانوروں کے اندر یہ خصوصیت، یہ امتیازات نہیں پائے جاتے ہیں۔ جانور ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے ہیں، ایک دوسرے سے وہ مطلب نہیں رکھتے ہیں،
ایک دوسرے کے احوال کا ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے، لیکن انسان مختلف ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں قبیلوں اور خاندانوں میں اس لیے بانٹا لتعارفوا، تاکہ تمہارے آپسی محبت اور اچھے معاشرہ وجود میں آئے، آپس میں تم ایک دوسرے سے محبت کرو۔ اور اس تقسیم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلہ اور خاندان بنایا ہے، اس کو تفاخر کا ذریعہ نہ بناؤ، ایک دوسرے پر اس کے ذریعے سے فخر نہ کرو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، در حقیقت تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ تو یہ خطاب جو ہے عام لوگوں کے لیے ہے، اور یہ اس صورت مبارکہ کے آخری خطاب ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری نوع انسانی کو یاد دہانی کرائی ہے کہ تمہاری اصل ایک ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اور فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حسب و نسب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے، بلکہ اصل چیز جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو انسان اگر اس کا دل پاک صاف ہے، اچھی فکر رکھتا ہے، اچھے اخلاق رکھتا ہے، اچھی رائے رکھتا ہے، اور بکثرت اس کے اندر معرفت ہے، تو اس کے ذریعے سے بلند مقام تک پہنچ سکتا ہے وہ، علم و عمل کی بنیاد پر۔ واتقوا اللہ یا ایھا الناس ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علیم ہے، علیم اور خبیر، یعنی اللہ تبارک و تعالی علم ہے اس کے پاس کہ یہ انسان مستقبل میں کیا بننے والا ہے، مستقبل میں کامیاب ہوگا ناکام ہوگا، اس کی مستقبل اچھی ہوگی یا بری ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بارے میں پتہ ہے، اور باخبر اس طریقے سے ہے کہ پتہ ہے اس کے بارے میں کہ کون سا انسان نیک بخت اور سعید ہے، اور کون سا انسان بدبخت اور شقی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر۔ تو آج کا یہ حلقہ، آج ہمارا حلقہ یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ان آیات سے جو ہم نے فائدہ اٹھایا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کرنا، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارنا حرام ہے۔ نمبر 2، ہر اس بدگمانی سے پرہیز کرنا جس کا کوئی ثبوت نہ ہو۔ نمبر 3، مسلمانوں کے لیے ایک دوسرے کے عیوب کو تلاش کرنا اور اس کو لوگوں کے سامنے فاش کرنا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر صفت تقوی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں متقیوں کا امام بناتے، اللہم اجعلنا للمتقین اماما۔ اور ہم اپنا حلقہ یہیں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آج کے ہماری نشست کا یہ چوتھا حلقہ تھا، کل انشاءاللہ 5واں اور آخری حلقہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔